السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم غفار کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 20 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجیے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجیے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ صبح کی 11 بجے وہ گہری نیند سے جاگا تھا جب آنکھیں کھولنے پر سر میں اٹھتی درد کی لہر پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر کے کھولتا اٹھنے لگا تھا۔ جب اپنے سینے پر بکھرے بال دیکھ کر وہ ٹھٹک کر رکا تھا۔ نایاب؟ زیر لب بڑبڑاتا وہ بال سائڈ پہ کرتا نایاب کا چہرہ دیکھ کر مبہم سا مسکرایا تھا جو سفیر کے گرد مضبوطی سے بازو باندھے خواب خرگوش کے مزے لے رہی تھی۔ کیا ہوا ہے رات؟ بیوی اٹھو۔ اسے بے سد سوتا دیکھ کر وہ تعجب سے سوچتا اسے اٹھانے لگا تھا۔ سفیر، آپ ٹھیک ہیں؟ سفیر کے اٹھانے پر وہ دوپٹے سے بے نیاز نیند سے جاگتی پریشانی سے گویا ہوئی تھی۔ جب وہ ایک نظر اسے دیکھتا نگاہوں کا زاویہ بدل گیا تھا۔ تم اٹھو یہاں سے اور رحلیہ درست کرو اپنا۔ نایاب کو دیکھتا وہ اسے اپنی اور اس کی حالت پر نظر ثانی کرواتا بولا تھا جب اپنی حالت پر وہ شرمسار ہوتی سیدھی ہوئی تھی۔ صبر خان؟ نیند اور نشے سے بھاری ہوتی آواز میں اپنے خاص ملازم کو پکارتا وہ سیدھا ہوا تھا۔ جاؤ تم یہاں سے بیوی۔ آ جاؤ، نایاب کو جانے کا اشارہ کرتا وہ صبر خان کو اندر آنے کی اجازت دیتا بولا تھا۔ کافی لے کر آؤ۔ صاحب، وہ بڑے صاحب نے ڈاکٹر کو بلایا، کافی کا کہتا وہ آنکھیں بند کر گیا تھا جب صبر خان کی بات پر وہ بے ساختہ سیدھا ہوا تھا۔ کیوں؟ تم جاؤ صبر خان۔ آئیں ڈاکٹر صاحب۔ ابھی صبر خان کوئی جواب دیتا جب کمرے میں داخل ہوتے ہمدان صاحب نے اسے جانے کا کہتے ڈاکٹر صاحب کو اندر بلایا تھا۔ کیسے ہیں سفیر صاحب؟ بہتر، سر میں درد ہے اور میرا وجود ایسے لگ رہا ہے جیسے کسی نے جکڑ لیا ہے۔ سفیر کا چیک اپ کرتے ڈاکٹرز نے اس سے پوچھا تھا جب اپنی طبیعت کا بتاتا ہمدان صاحب کو دیکھ کر چپ ہوا تھا جو کافی پریشان نظر آ رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے؟ سب ٹھیک ہے، ڈرگز کی زیادہ مقدار کی وجہ سے دماغ اور جسم دونوں کچھ دیر تک سن رہیں گے، باقی ہم ٹیسٹ کروا رہے ہیں، کچھ اور پتہ چلتا ہے تو بتاتا ہوں۔ ابھی یہ دوا لے لیں اور پھر ناشتے کے بعد ایک انجیکشن لگانے کے لیے میں نرس کو بھیج دوں گا۔ چلتا ہوں، اجازت دیں ہمدان صاحب۔ سفیر کا تفصیلی جائزہ لیتے ڈاکٹر نے انہیں ساری بات بتاتے ہوئے جانے کی اجازت طلب کی تھی، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گئے تھے۔ شکر ہے تم بالکل ٹھیک ہو سفیر، ورنہ ہم ڈر گئے تھے۔ خاموش بیٹھے سفیر کے پاس آتے ہمدان صاحب نے شفقت سے اس کی پیشانی چومتے ہوئے کہا تھا جب ڈریسنگ روم سے نکلتی نایاب مسکرائی تھی۔ میں تمہاری ماں سے کہہ کر ناشتہ بھجواتا ہوں۔ نایاب کو دیکھتے ہمدان صاحب وہاں سے چلے گئے تھے۔ کل رات کیا ہوا تھا؟ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بال سیدھے کرتی نایاب کو دیکھتے سفیر نے پوچھا تھا۔ جی؟ میں نے پوچھا کل رات کیا کیا ہوا میرے اور تمہارے بیچ؟ کیا ہوا بتاؤ مجھے۔ ذہن پر زور ڈالنے پر اسے جب کچھ صحیح سے یاد نہیں آیا تو وہ نایاب سے پوچھنے لگا تھا۔ سفیر میری جان، کمرے میں آتے صاحبہ بیگم نے اسے گلے لگایا تھا۔ کیسے ہو سفیر؟ میں ٹھیک ہوں، آپ پلیز دور ہو جائیں۔ صاحبہ بیگم کے چومنے پر وہ منہ کے زاویہ بگاڑتا ہوا بولا تھا۔ ہو جاتی ہوں دور، تم ٹھیک ہو یہی میرے لیے خوشی کی بات ہے۔ سفیر کے دور کرنے پر وہ تکلیف دے سے مسکراتی ہوئی بولی تھی۔ نایاب بیٹا یہ ناشتہ کروا دو اسے۔ نایاب کو دیکھ کر کہتی وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آنٹی آپ خود کھلا دیں اپنے بیٹے کو۔ میں خود کھا سکتا ہوں، مجھے نہ تو ان کی ضرورت ہے نہ تمہاری۔ ملازمہ کو ٹرے رکھنے کا اشارہ کرتا وہ بدلے ہاتھ سے کہتا کھانے لگا تھا جب صاحبہ بیگم وہاں سے چلی گئی تھی۔ لائیں میں کھلا دیتی ہوں۔ سفیر کو مشکل سے ہاتھ اٹھاتے دیکھ کر نایاب نے آگے بڑھتے ہوئے کہا تھا۔ کل رات کیا ہوا تھا بیوی؟ نایاب کے ہاتھ سے کھانا کھاتا وہ ایک بار پھر گویا ہوا تھا۔ کچھ نہیں ہوا تھا ہمارے بیچ، سب ویسا ہی ہے جیسے پہلے تھا۔ سفیر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتی وہ آہستگی سے کہتی سوپ پلانے کے لیے سپون اس کی طرف بڑھا گئی اور وہیں سفیر مسکرایا تھا۔ وہ بتاؤ جو مجھے جاننا ہے۔ کل پارٹی میں رمیز آیا تھا بھی میری ڈرنک میں کچھ ملایا گیا، تم نے میری بے ہوشی کا کتنا فائدہ اٹھایا؟ سفیر کی بات پر سوپ ہلاتی نایاب کا ہاتھ بیچ میں ہی رکا تھا جب وہ اس کا ہاتھ سختی سے پکڑتا سوپ پیتا اس کی پریشانی سے کھلی آنکھیں دیکھنے لگا تھا۔ میں آپ کے ساتھ تھی سفیر، شاید آپ کو یاد نہیں آپ مگر کردار کشی کر رہے ہیں۔ آئی نو، تم تو رات بھر میرے ساتھ تھی اور میں اسی بارے میں بات کر رہا ہوں بیوی۔ تم نے میری بے ہوشی کا کتنا فائدہ اٹھایا؟ کیونکہ جس طرح سے تم مجھ پر بچھی ہوئی تھی اس سے تو صاف لگتا ہے کل رات تم نے میرا بہت فائدہ اٹھایا۔ نم لہجے میں کہتی وہ اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرنے لگی تھی جب وہ جھٹکے سے اسے اپنی جانب کھینچتا خمار بھرے لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ میں نے رمیز کی بات نہیں کی۔ نایاب کی خوبصورت پتلی سی ناک میں چمکتی نوز پن پر لب رکھتا وہ معنی خیزے سے مسکرایا تھا۔ ایسا کچھ نہیں ہوا جیسا آپ سمجھ رہے ہیں، وہ تو کل رات آپ نیند میں بول رہے تھے، ڈر رہے تھے تو اس لیے بس۔ شرم سے نظر جھکاتے وہ اسے بتانے لگی تھی جب نایاب کی بات سن کر سفیر کی گریب ڈھیلی پڑی تھی۔ کیا کہا تھا میں نے، اور تم میرے قریب کیوں آئیں؟ حیرت انگیزی سے پوچھتا وہ نایاب سے دور ہوا تھا۔ پتہ نہیں، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، انجان بنتی وہ جھوٹ بول گئی تھی۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کس کی کال ہے عاشر؟ اٹھا کیوں نہیں رہا تو؟ کافی دیر سے چھائی خاموشی میں عاشر کے مسلسل بجتے فون نے خلل ڈالی تھی۔ جب غصے سے فون کو گھورتے سفیر نے فون اٹھانا چاہا تھا۔ اٹھا لوں گا، ضروری نہیں ہے۔ اسکرین پر بلنک کرتے نایاب کے نام کو دیکھتے عاشر نے برق رفتاری سے فون اٹھا کر جیب میں رکھا تھا۔ کل رات جو کچھ بھی تیرے ساتھ ہوا ہے میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں۔ رمیز کا ہاتھ ہے اس میں، سفیر کا دھیان بٹاتے عاشر نے اپنا شک ظاہر کیا تھا۔ ایک اور بات ہے سفیر، میں نے کل رات لیزا کو رمیز کے ساتھ دیکھا تھا۔ مجھے کچھ گڑبڑ لگی تھی، وہ لیزا جیسے دکھتی ہے ویسی ہے نہیں۔ صحیح کہہ رہا تو میں نے بھی رمیز کو کسی لڑکی سے بات کرتے دیکھا تھا، لیکن اس کی پیٹھ ہونے کی وجہ سے اس سے دیکھ نہیں پایا۔ ہو سکتا ہے وہ لیزا ہی ہو، کیونکہ وہ گئی تو میرے ساتھ ہی تھی، لیکن نہ وہ پارٹی میں کہیں نظر آئی اور نہ میرے ساتھ واپس آئی۔ اسے تو راستوں کا بھی نہیں پتا تھا وہ گھر کیسے پہنچی۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا سفیر کہ اسے رمیز چھوڑ کر گیا ہے، لیکن کب؟ کیونکہ پارٹی ختم ہونے کے بعد بھی رمیز تو وہیں تھا اور لیزا بھی۔ سفیر، اس لیزا اور رمیز کے بیچ کہیں کوئی جھول تعلق تو نہیں ہے نا؟ کافی دیر سے سوچتے وہ آخر کو ہر کڑی کو کڑی سے ملانے میں کامیاب ٹھہرے تھے۔ میں نے لاسٹ ٹائم جو ڈرنک کی تھی وہ مجھے لیزا نے بنا کر دی تھی، مطلب اس میں ڈرگز بھی لیزا نے ملائی تھی، تو وہ میرے ساتھ رہ کر میرے دشمنوں سے ملی ہوئی ہے۔ اب میں اسے بتاؤں گا کہ سفیر بلند احمد خان کو دھوکہ دینا اتنا آسان نہیں ہے۔ پہلے تو مجھے اس پر صرف شک تھا، پر اب یقین ہو گیا کہ وہ ایک مکار عورت ہے۔ ذہن پر زور ڈالنے پر سفیر کو سب کچھ اچھے سے یاد آیا تھا، تبھی وہ غصے سے مٹھیاں بند کرتا لیزا کو سوچتا لب تب آ گیا تھا۔ کل رات تو بھابھی کے ساتھ تھا سفیر، مطلب تو نے نیند میں کچھ کہا کیا؟ پریشانی سے گویا ہوتے عاشر نے نایاب کی کال کی بابت جاننے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بھی ایسے ہی لگا تھا کہ شاید میں کچھ بول گیا ہوں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا۔ میں پرسکون رہا ہوں، رات بھر کوئی خیال نہیں آیا مجھے۔ نیند ایسے مہربان تھی مجھ پر جیسے برسوں سے جاگا ہوں، اور آج کی رات ہی نیند پوری ہونی ہے۔ جتنا سکون مجھے کل ملا اتنا کبھی تیری سنگت میں بھی نہیں ملا۔ حیرت زدہ لہجے میں کہتا وہ مسکرایا تھا، اس بات سے انجان کہ یہ سکون اسے جب ملا تھا جب اسے کسی کے ساتھ کا احساس دلایا گیا تھا، کیونکہ میں صرف تیرا دوست ہوں اور کل تو اپنے محرم، اپنی بیوی، اپنی محبت کے ساتھ تھا۔ دیکھ سفیر، یہ سکون تجھے صرف ایک پاکیزہ رشتے میں ہی مل سکتا ہے۔ سفیر کے لیے خوش ہوتے عاشر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا، جس پر وہ سوچ میں پڑ گیا تھا۔ اگر سفیر نے کوئی بات نہیں کی تو پھر بھابھی مجھے کال کیوں کر رہی ہیں؟ سفیر کی بات پر عاشر نے دل میں سوچا تھا، آج بہت دنوں بعد کھل کر مسکرا رہا ہے۔ خیریت ہے؟ کیا سوچ کر مسکرا رہے ہیں؟ لگتا ہے بھابھی یاد آ رہی ہیں۔ سوچ میں ڈوبے سفیر کو خود میں مسکراتے دیکھ کر عاشر نے اسے چھیڑا تھا۔ میں چلتا ہوں عاشر، ددو سے ملنا ہے۔ عاشر کی بات پر وہ چوری پکڑے جانے پر بہانہ بناتا جانے کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ سفیر، تو سچ میں پھنس رہا ہے محبت کے خوبصورت ترین وادیوں میں۔ اب ان اندھیروں سے تجھے صرف ایک حور ہی نکال کر لا سکتی ہے اس دنیا میں۔ سفیر کو جاتے دیکھ کر وہ بلند آواز میں ہانک لگا کر کہا لگا کیا تھا جب عاشر کی بات پر بنفی میں سر ہلاتا چلا گیا تھا۔ جی بھابھی۔ عاشر بھائی، کیا ہم مل کر بات کر سکتے ہیں اس بارے میں جو میں جاننا چاہتی ہوں؟ جی ضرور، میں گھر آ جاتا ہوں۔ سفیر کے جاتے ہوئے نایاب کا نمبر ڈائل کر گیا تھا۔ جب نایاب کی بات سن کر وہ ملنے کا کہتا فون بند کر گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں سے شروع کروں بھابھی؟ ملازمہ کے چائے رکھ کر جانے پر نایاب نے سوالیہ نظروں سے خاموش بیٹھے عاشر کو دیکھا تھا۔ شروع سے شروع کریں۔ لیزا بس سفیر کے پیچھے ہی چلی گئی تھی صبح۔ عاشر کی پریشانی سمجھتی وہ لیزا کے گھر پر ناموجودگی کا بتاتی پوری طرح سے متوجہ ہوئی تھی۔ سفیر 15 سال کا تھا جب انکل نے اسے UK بھیج دیا تھا اپنے دوست کے ساتھ، اور اس کے بعد وہ خود کو بہت کم ہی اس سے ملنے کے لیے گئے۔ بس فون پر سرسری سا اس کا حال پوچھ لیتے تھے اپنے دوست سے، کیونکہ سفیر ان سے بات نہیں کرتا تھا۔ سفیر ان سے تو کیا، آنٹی سے بھی بات نہیں کرتا تھا۔ وہ وہاں کی دنیا میں خود کو سیٹ کرنے میں لگا تھا جب ایک دن اسے انکل کے دوست نے اپنے ایک جاننے والے کے فلیٹ میں شفٹ کر دیا تھا۔ سب صحیح چل رہا تھا، لیکن جب وہ اس فلیٹ میں شفٹ ہوا تو سب بدل گیا۔ سفیر، اس کا رویہ، اس کا رہن سہن سب بدل گیا تھا۔ پہلے وہ ہفتے 2 ہفتے میں مجھ سے بات کرتا تھا، لیکن وہاں شفٹ ہونے کے بعد اس نے مجھ سے رابطہ ختم کر دیا۔ وہ کیسا ہے، کہاں ہے، کس حال میں ہے، یہ تک نہیں پتہ چلتا تھا مجھے۔ پھر ایک دن ایک انجان نمبر سے مجھے کال آئی۔ کال UK سے ہی تھی۔ میں نے جب اٹھائی تو سفیر تھا۔ اس نے مجھے بس یہ کہا تھا کہ عاشر، آج اگر میں مر گیا تو میری لاش پاکستان لے آنا۔ میری کوئی بھی بات سنے بغیر وہ فون بند کر گیا تھا اور مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں بابا کے ساتھ UK پہنچ گیا۔ وہاں جا کر جو پتہ چلا وہ بہت حیران کن تھا۔ سفیر جس شخص کے ساتھ رہتا تھا وہ اسمگلر تھا جو پاکستان سے لڑکیاں خرید کر انہیں وہاں پر پانی کی بوتلوں کی طرح سرے عام بیچتا تھا۔ اس نے ان سب کاموں سے سفیر کو دور رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن وہ ایک دن جب اپنی یونی سے واپس لوٹا تو فلیٹ میں لڑکیوں کا ہجوم دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، اور وہ دن اس کی آنکھوں پر ڈالے پردے کے ہٹنے کا تھا۔ جابے، یہ سب کیا ہے؟ رسیوں میں بندھی کافی لڑکیاں، جن میں سے ایک روتی سے سکتی لڑکی کو دیکھ کر وہ پریشانی سے سامنے بیٹھے جابر سے گویا ہوا تھا۔ آؤ نوجوان۔
تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ ادھر دیکھو، یہ نوجوان کیسا لگ رہا ہے؟ کون سی لڑکی چاہتی ہے اس کے سامنے پیش ہونا؟ 22 سالہ خوبرو نوجوان، پیشانی پر بکھرے بال، ستواں ناک، ڈارک براؤن آنکھوں میں حیرت لیے وہ بلو جینس پر سفید رنگ کی شرٹ جس کے اوپری حصے کے 2 بٹن کھلے تھے، کندھے پر کالج بیگ ڈالے جابر کی بات پر دنگ رہ گیا تھا۔ جابر، کیا کہہ رہے ہو یہ؟ اور یہ سب کیا ہے؟ کون ہے یہ لڑکیاں اور یہاں کیا کر رہی ہیں؟ وہ ضبط سے مٹھیاں بند کرتا وہ لہو چھلکاتی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ یہاں مجھے خوش کرنے کے لیے آئی ہیں۔ بہت چھپا چھپی کا کھیل کھیل لیا تمہارے ساتھ، اس سچائی سے روشناس کرواتا ہوں۔ میں جرم کی دنیا کا بے تاج بادشاہ جابر عرف جبر ہوں۔ پہلے ہی تم سے چھپانے کی وجہ سے کافی نقصان ہو گیا۔ میرا یہ فلیٹ میں نے ان سب کے لیے لے لیا تھا، لیکن جب سے تم یہاں آئے ہو یہ فلیٹ بیکار ہو گیا تھا۔ اب میں اسے کام میں لینا چاہتا ہوں اور یہ بھی چاہتا ہوں کہ جب تم پاکستان جانے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے تو تم مجھے جوائن کرو اور عیش کرو۔ دیکھو کتنے خوبصورت حسین لڑکی ہیں، ایک سے بڑھ کر ایک، جس پر تم ہاتھ رکھو گے وہ تمہاری۔ بکواس بند کرو جابر، شفقت سے کہتا ہوا سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا مسکرایا تھا جب وہ غصے سے اس کا ہاتھ ہٹاتے بولا تھا، جانتے نہیں ہو یہ سب بہت غلط ہے، چھوڑو ان لڑکیوں کو۔ غصے سے کہتا وہ ان لڑکیوں کی جانب انہیں کھولنے کے لیے بڑھا تھا جب جابر کے ساتھیوں نے اسے روکا تھا۔ نہ سفیر جوان، یہ لڑکیاں خرید کر لایا ہے۔ یہ جابر پیسہ خرچ کیا ہے، جانتے ہو کتنی موٹی رقم دے کر انہیں یہاں لایا ہوں۔ اپنے ساتھیوں کے چنگل سے آزاد کرواتے جابر نے اسے بچوں کی طرح پچکارتے ہوئے کہا تھا، میں تمہارے یہ کارنامے دنیا کے سامنے لے کر آؤں گا۔ تم میرے ڈیڈ کو جانتے ہو وہ کون ہے؟ جابر کے یہ انداز میں اس کا کندھا تھپتھپاتے سفیر نے افسوس سے سر ہلاتے کہا تھا، میں تو ڈر گیا یار، تمہیں کیا لگتا ہے یہ سب میرے اکیلے کا کام ہے؟ یہ جو سارے سیاست میں بیٹھے ہیں ہم سب ان کے کہنے کے غلام ہیں، انہیں پیسہ چاہیے، ہمیں لڑکیاں۔ ڈرنے کا ڈرامہ رچاتے جابر نے زوردار قہقہہ لگاتے ہوئے کہا تھا جب ان سب میں ملوث حمدان صاحب کا نام سن کر وہ چپ ہوا تھا۔ کیا ہوا؟ بات باپ پر آئی تو چپ لگ گئی نا؟ اب چھوڑ ان سب باتوں کو اور بتا کون سا پیس چاہیے؟ سفیر کی خاموشی پر تمسخر اڑاتا وہ دوستانہ لہجے میں گویا ہوا تھا جب وہ بغیر کوئی جواب دیے اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ ڈیڈ آپ اس حد تک گر سکتے ہیں؟ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مارے غصے سے اس کا سر پھٹنے کو ہوا تھا جب وہ اپنے بال نوچتا وہیں زمین پر بیٹھتا چلا گیا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کون ہے؟ کون رو رہا ہے؟ نہیں وہ لڑکیاں۔ تھکن اور پریشانی سے سوچتے سوچتے نہ جانے کب وہ سویا تھا جب اچانک سے کسی کے چلانے پر وہ نیند سے بیدار ہوا تھا۔ جب احساب بیدار ہونے پر وہ لڑکیاں اسے یاد آئی تھیں جو ظالم جابر کی قید میں تھیں۔ تبھی وہ بے ساختہ بیڈ سے نیچے اترتا باہر کی سمت بھاگا تھا، مگر ہال خالی دیکھ کر وہ پریشان ہوا تھا اور اب چیخیں بھی آنا بند ہو گئی تھیں۔ کہاں گئی وہ سب؟ حیرانگی سے سوچتا وہ کاؤچ پر ڈھہ گیا تھا جب اسے ایک بار پھر لڑکی کی چیخنے کی آواز سنائی دی تھی۔ آواز کے تعاقب میں چلتا وہ فلیٹ میں بنے اسٹور روم میں آیا تھا جہاں ایک لڑکی کو کرسی پر باندھ دیا گیا تھا اور نیچے چوہوں کو چھوڑا گیا تھا۔ ریلیکس۔ اندھیرے کمرے کو روشن کرتا وہ اس لڑکی کے سامنے آتا ہاتھوں سے اشارہ کرتا بولا تھا جب وہ اسے دیکھ کر سانس روک گئی تھی، ہیلپ می پلیز۔ سفیر کو مدد طلب نظروں سے دیکھتی بولی تھی۔ اس کی چیئر کے پاس آتے سفیر نے اس پر رکھی چیز اٹھاتے دور پھینکی تھی۔ جب چیز دیکھتے چوہے وہاں بھاگے تھے۔ جلدی سے اسے کھولتا وہ اس لڑکی کو لے کر باہر آیا تھا جو کافی زخمی ہو چکی تھی۔ دیکھنے میں وہ 19-20 سالہ لڑکی تھی۔ اسے رحم آیا تھا جب وہ فرسٹ ایڈ باکس لاتا اس کی مرہم پٹی کرنے لگا تھا۔ آر یو اوکے؟ تمہیں یہاں کیوں بند کیا تھا؟ اسے دیکھ کر پوچھتا وہ اس لڑکی سے کافی فاصلے پر پڑے کاؤچ پر جا بیٹھا تھا۔ باقی سب لڑکیاں کہاں گئیں؟ تم کچھ جانتی ہو؟ اسے جواب نہ دیتے دیکھ کر وہ دوسرا سوال کر کیا تھا جب وہ آنکھوں میں نمی لیے بس اسے دیکھتی رہی تھی۔ تم ان سب لڑکیوں کی فکر نہیں کرو، وہ بس خوش ہیں اس کام میں۔ سفیر کو پریشان دیکھتی وہ بولی تھی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تعجب سے دیکھتے سفیر نے پوچھا تھا۔ وہ ریڈ لائٹ ایریا کی لڑکیاں تھیں اور انہیں پتہ ہے وہ یہاں کیوں لائی گئی ہیں، اور تم بھی تو ان میں سے ہی ایک ہو۔ ہاں میں ان میں سے ہی ہوں، مگر اب ان کے کام کی نہیں، اس لیے وہ مجھے یہاں مرنے کے لیے چھوڑ گئے۔ ان لڑکیوں کی حقیقت بتاتی وہ اپنی حقیقت بتانے میں شرمسار تھی۔ جب اسے دیکھتے سفیر نے تیکھے لہجے میں کہا تھا جس پر وہ سر جھکاتی اس بات میں سر ہلا گئی تھی، میں جابر کے بچے کی ماں بننے والی ہوں اور وہ چاہتے ہیں میں اس بچے کو ختم کر دوں جو میں نہیں چاہتی تھی، اور اب ایسا کرنا ممکن نہیں۔ میں 5 منتھ پریگننٹ ہوں، اس لیے وہ مجھے مار دینا چاہتے ہیں۔ سفیر کے غصے سے لال ہوئے چہرے کو دیکھتی وہ اسے اپنی ساری حقیقت بتا گئی تھی۔ جابر ہاں پلیز مجھے بچا لو، میں اپنے بچے کے لیے جینا چاہتی ہوں۔ سفیر کے سامنے ہاتھ جوڑتی عاجزانہ لہجے میں بولی تھی، کیا نام ہے تمہارا؟ انعام۔ کافی دیر تک سوچنے کے بعد وہ اس سے اس کا نام پوچھتا کھڑا ہوا تھا۔ میں تمہارے لیے کھانے کو کچھ لاتا ہوں۔ انعام پھیکا سا مسکراتا وہ کچن کی سمت بڑھا تھا جب وہ اسے جاتا دیکھ کر ایک بار پھر رو دی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ گزرے 3 ہفتوں میں جابر ایک بار پھر
مڑ کر فلیٹ نہیں آیا تھا۔ اب اناب پرسکون سی رہنے لگی تھی۔ جب ایک دن سفیر یونی سے لوٹا تو سامنے کھڑی لڑکی کو اپنے کپڑوں میں دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ تم نے میرے کپڑے کیوں پہنے ہیں اناب؟ ڈھیلی سی شرٹ میں واضح ہوتے اس کے بڑھتے سراپے کو دیکھ کر وہ چپ ہوا تھا۔ سوری، میرے کپڑے بہت گندے ہو گئے تھے تو دھو کر ڈالیں اس لیے یہ پہن لیے۔ سفیر کے پوچھنے پر وہ سر جھکا کر کہتی اس کے پاس آئی تھی، آپ کے لیے کھانا بنایا لگا دوں؟ نہیں، میں کھانا باہر کھا کر آتا ہوں۔ پچھلے 2-3 دن سے وہ اس کے بدلتے رویے سے پریشان تھا۔ کبھی اسے اپنے پاس آتا دیکھ کر وہ کھرا جواب دیتا، اپنے کمرے میں بند ہوا تھا۔ چائے؟ میں چائے نہیں پیتا۔ آپ تو پاکستان سے ہیں نا، پھر چائے نہیں پیتے؟ میں پاکستان سے تھا، اب میرا وہاں کچھ بھی نہیں ہے۔ چائے کا کپ اس کے سامنے رکھتی اناب وہی کاؤچ پر ڈھہ گئی تھی۔ کچھ کام ہے تمہیں؟ اناب کو مسلسل اپنی طرف دیکھتا پا کر وہ اپنا کام بند کرتا بولا تھا، مجھے کچھ کہنا ہے آپ سے۔ کہو، اکتاہٹ محسوس کرتا وہ اناب اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کرتا بولا تھا، میں ایک نئی شروعات کرنا چاہتی ہوں، میں ایک اچھی زندگی گزارنا چاہتی ہوں۔ میں بھی چاہتی ہوں میرا کسی سے نکاح ہو، وہ مجھے بیوی بنائے اور مجھے عزت دے، پیار دے۔ تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اناب کی بات پر وہ سوالیہ نظروں سے دیکھتے گویا ہوا تھا۔ مجھے آپ کا ساتھ چاہیے سفیر، میں آپ سے پیار کرنے لگی ہوں۔ اسے ناسمجھی سے دیکھتے وہ اس کے قریب آتی بولی تھی۔ جب وہ سختی سے لب بھینچتا اسے دیکھنے لگا تھا، تم کیا کہہ رہی ہو؟ جانتی بھی ہو تم جابر کے بچے کی ماں بننے والی اور تم سوچ بھی کسے سکتی ہو؟ ہاتھ اٹھا کر اسے روکتا وہ دانت پیستا بولا تھا، میں اس بچے کے پیدا ہوتے ہی اسے مار دوں گی، پھر تم مجھ سے شادی کر لینا۔ کل تک تم جس بچے کا حوالہ دے کر مجھے اپنی جان بچانے کا کہہ رہی تھی، آج تم اسی بچے کو مارنے کا کہہ رہی ہو۔ تم ہو کیا؟ اناب کی بات پر افسوس کرتے سفیر کو اس عورت سے گھن آئی تھی جس کا وہ پچھلے 3 ہفتے سے خیال رکھ رہا تھا۔ آج اس نے اپنی اصلیت اس پر واضح کی تھی جس پر وہ اش کر اٹھا تھا۔ پلیز مجھے انکار نہیں کرو، میں بہت خوبصورت ہوں۔ جابر مجھے ایک بار دیکھ کر ہی بہک گیا تھا۔ کیا تمہیں نہیں لگتی میں خوبصورت؟ سفیر کے سخت الفاظ پر وہ جلدی میں کہتی اس کی شرٹ پکڑتی اس کے قریب ہوئی تھی، دور ہٹو مجھ سے حرافہ عورت۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا جب فلیٹ میں داخل ہوتا جابر وحشیانہ انداز میں چلایا تھا، وہ جو یہاں اس کی لاش اٹھانے کے لیے آیا تھا، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر اس کا خون کھولا تھا اور وہیں وہ دبک کر سفیر سے دور ہوئی تھی۔ جابر جیسا تم سمجھ رہے ہو ویسا نہیں ہے، میں نے تو بس اس کی ہیلپ کی تھی۔ جابر کو غصے میں دیکھ کر وہ اپنی صفائی دیتا اس کی سمت بڑھا تھا۔ واہ نوجوان، بہک گئے نا تم بھی، یہ عورت چیز ہی ایسی ہے۔ اچھا، اچھے بہک جاتے ہیں، اور عورت بھی وہ جو خود دعوت دے، لیکن یہ سوچ رہے تھے یہ بدذات ماں بننے والی ہے۔ اناب کو سفیر کے کپڑوں میں دیکھتا وہ اپنی سوچ کو رنگ دیتا طنزیہ انداز میں کہتا اناب کی سمت بڑھا تھا، مجھے بچا لو سفیر، یہ مجھے مار دے گا۔ جابر کے الزام پر چپ کھڑے سفیر کو مدد کے لیے پکارتی اناب نے اسے دیکھا تھا، میرا اناب کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، میں نے ایک معصوم بچے کی جان بچانے کے لیے اس کی جان بچائی تھی، ورنہ میں بھی ایک کیریکٹر لیس لڑکی کا ساتھ کبھی نہیں دیتا۔ یہ ضرور کہوں گا یہ تمہارے ہونے والے بچے کی ماں ہے جابر، اس پر نہ صحیح اپنے بچے پر ترس کھانا۔ ترس؟ ہاں ہاں ہاں، خوب کھایا، یہ میں اس کے وجود کو نوچ ڈالوں گا، مجھے ایک بدذات عورت کے بچے کی ضرورت نہیں ہے۔ اناب کی حالت دیکھتے ہوئے وہ جابر کے پاس آتا بولا تھا۔ جب وہ تنفر سے کہتا اناب کے منہ پر تھوکتا اسے اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے لے جانے لگا۔ سفیر، مجھے بچا لو، تمہیں اس شخص کی قسم جس سے تم دنیا میں بے انتہا محبت کرتے ہو۔ میں نے جس سے محبت کی ہے وہ مجھے یہاں چھوڑ گئے، اب میری زندگی میں کسی کی محبت کی گنجائش نہیں ہے، لیکن میں تمہارے بچے کے لیے ضرور کہوں گا۔ جابر، بات سنو، وہ جو ہے جیسی ہے لیکن اولاد تمہاری ہے۔ جابر کے ساتھ گھسٹتی اناب نے اسے اس کی محبت کا واسطہ دیا تھا جس پر وہ تلخی سے مسکرایا تھا، مگر اس نے ایک بار پھر جابر کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ جب جابر کے ایک اشارے پر اس کے ساتھ آئے اس کے ساتھیوں نے اپنی گرفت میں کیا تھا۔ اب میں اس کے ساتھ تمہارے سامنے وہ کروں گا کہ یہ خود اپنی نظریں جھکا لے گی۔ نہیں جابر، صفاقی سے کہتے جابر نے اس کے بال اپنی مٹھی میں جکڑتے زمین پر پھینکا تھا۔ جابر، نو، اسٹاپ اٹ، یہ صحیح نہیں ہے۔ جابر، فرش پر تڑپتی اناب کو دیکھتے سفیر نے خود کو چھڑوانے کی لاکھ کوشش کی تھی، مگر جابر کے سبھی ساتھیوں نے مل کر اسے مضبوطی سے پکڑ رکھا تھا۔ نو نو، یہ غلط کر رہے ہو تم۔ اٹس رانگ، لیو ہر، آئی سے لیو ہر، اسٹاپ ہم، رک جاؤ، اسٹاپ، بس آج یہ ختم۔ اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتی سسکتی اناب کو دیکھ کر سفیر نے منت بھرے انداز میں اسے روکنا چاہا، مگر جابر پتو جیسے شیطان سوار تھا جو اس کی ایک نہ سنتے اپنا کرتا عمل پر زور زور سے کہے لگاتا، ایک ساتھ کئی فائر کرتا اناب کے وجود کو چاک کرتا بولا تھا، اور وہیں ایک بھیانک چیخ مارتی اناب نے دم توڑا تھا کہ اپنے سامنے ایک بے قصور کو مرتے دیکھ کر سفیر سکتے میں آ گیا تھا۔ وہ نہیں بچا پایا تھا اس معصوم کو جو اپنے ماں باپ دونوں کی اصلیت سے انجان تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کیا بات ہے سونیا، اداس کیوں ہوں؟
مشکل سے انعام کا عمر 1 ہفتہ گزرا تھا جب سفیر ایک دن یوں ہی ٹی وی لاؤنج میں بیٹھا گہری سوچ میں گم تھا جب جابر اس کے ساتھ آ بیٹھا تھا۔ سفیر کی عادت سے واقف جابر نے اس پر یقین کر لیا تھا، مگر اب اس کی نظروں کا زاویہ بدل گیا تھا جو کہ سفیر کو بھی کھٹکنے لگا تھا۔ مجھے میرے نام سے پکارا کرو جابر، غصے سے کہتا وہ وہاں سے اٹھنے لگا تھا جب جابر نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے اپنے ساتھ بیٹھنے کا اشارہ کیا تھا۔ کیا ہے؟ جابر کی حقیقت جاننے کے بعد وہ جابر کو ایسے ہی مخاطب کرتا تھا جیسے وہ اسے جانتا ہی نہ ہو۔ جو میں نہیں دیکھ سکا اور وہ بدذات دیکھ گئی اس پر غور کر رہا ہوں۔ اب تو بھی سوگ ختم کر اس بدذات کا، دیکھ مجھے کتنا خوش ہوں، کتنا پرسکون ہو۔ یہ عورتیں نہ کسی کی نہیں ہوتی، ایک پر فدا ہوتی ہیں کہ دوسرا اس سے بھی پراسرار شخص دکھتا ہے تو اس کی ہو جاتی ہیں۔ اس لیے عورت سے تو محبت کرنی نہیں چاہیے، محبت پیار تو اس سے کرو جو تمہارا رہے، اور وہ تو ایک مرد ہی ہو سکتا ہے۔ تو سمجھ رہے ہیں نا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کبھی کسی کی خوبصورتی کو ضائع نہیں ہونے دیا، پورا سراہا ہے۔ سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر سہلاتا وہ خباثت سے کہتا اسے ایک حرام چیز کی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتا مسکرایا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، اور یہ غلاظت اپنے تک ہی رکھو اور مجھ سے دور رہنا، ورنہ جانتے نہیں ہو ابھی میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ حشر کروں گا کہ لوگ تمہیں دیکھ کر پناہ مانگیں گے۔ غصے سے جابر کا ہاتھ چھٹکتا وہ اس کا گریبان پکڑتا دھاڑا تھا۔ جب سفیر کے غصے سے خائف ہوتے جابر نے بات بدلی تھی۔ تم غلط سمجھ رہے ہو، میرا وہ مطلب نہیں جو تم سمجھ رہے ہو۔ میں تو تمہیں کہہ رہا تھا جوان ہوں، خوبرو ہو، اپنی جوانی کا فائدہ اٹھاؤ اور 2-4 لڑکیوں کے ساتھ شامیں حسین کرو اور عیش کرو۔ اپنے خشک ہوتے لبوں پر زبان پھیرتا وہ شیریں لہجے میں بولا تھا جب وہ اسے دیکھ کر غصے سے ہنکارا بھر گیا تھا۔ ایک بات یاد رکھنا جابر، جب تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، البتہ میں تمہیں تباہ و برباد کر سکتا ہوں۔ تم باندھے ہو میرے باپ کے چکن سے، لیکن میرے ہاتھ کسی نے نہیں باندھے۔ اور ایک اور بات اپنے ذہن میں نقش کر لو، تمہارے سے گندے دھندے زیادہ عرصے تک نہیں چلنے والا۔ میں تمہارا اصل چہرہ دنیا کے سامنے فاش کروں گا۔ پہلے میرا اعتبار صرف رشتوں سے اٹھا تھا، پھر عورت سے، اور اب مردوں سے اٹھ گیا۔ تم مرد کہلانے کے بھی لائق نہیں ہو، نامرد ہو تم ہی کیا، ہر وہ مرد نامرد ہے جو عورتوں کے وجود سے تسکین حاصل کرتا ہے۔ اپنے یہ سب کام چھوڑ دو، موقع دے رہا ہوں، اور جا رہا ہوں میں یہاں سے۔ میرا پیچھا کروانے کی کوشش نہیں کرنا، غصے اور اشتعال انگیز لہجے میں کہتا وہ جابر کو وارن کرتا رکا نہیں تھا۔ لیزا بھی اسے جابر کی قید میں ہی ملی تھی، اس نے جابر کو تو پکڑوا دیا۔ اگر اس دن وقت پر پولیس نہ پہنچتی تو جابر کا قتل سفیر کے ہاتھوں ہو جاتا، لیکن وہ انکل کو نہیں پکڑوا پایا، اور اسے اس بات کا افسوس ہے۔ اسے لگتا ہے کہ وہ اپنے باپ کا سچ چھپا رہا ہے، لیکن انکل یہ سب کر سکتے ہیں کیا؟ پتہ نہیں بھابھی، میں خود نہیں جانتا، پر میں جتنا جانتا ہوں مجھے نہیں لگتا وہ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ تو بہت سافٹ نیچر کے ہیں، مجھے بھی بیٹیوں کی طرح پیار کرتے ہیں۔ آپ ان سب میں نہ پڑیں بھابھی، یہ سیاستدان کسی کے نہیں ہوتے۔ جس دن انکل کے خلاف سفیر کے ہاتھ ثبوت لگیں گے وہ انہیں بھی حوالات کی سیر ضرور کروائے گا، اور یہ عہد اس نے خود سے کیا ہے۔ نایاب کو سوچ میں ڈوبے دیکھ کر عاشر نے اسے ساری بات تفصیل سے بتائی تھی، جبکہ ہمدان صاحب کا ان سب میں ہاتھ ہوگا یہ بات اسے کسی طور گوارا نہیں تھی۔ سفیر رات میں روتے ہیں کیا؟ وہ انعام کو پسند کرتے تھے؟ سفیر کا انعام کے لیے رونا انعام کے لیے جلن کا باعث تھا۔ نہیں، انعام کی موت نے کافی گہرا اثر چھوڑا ہے سفیر کے ذہن پر۔ اسے لگتا ہے وہ اسے بچا سکتا تھا، لیکن اس نے نہیں بچایا، اس لیے وہ اکثر راتوں میں روتا ہے۔ آپ کو پتہ نہ چلے، وہ ہر رات میرے ساتھ میرے فلیٹ پر ہوتا ہے۔ آپ کبھی یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ کہیں کوئی غلط کام میں ہے، وہ چاہ کر بھی جابر جیسا نہیں بن پایا۔ اس نے کوشش کی تھی سکون تلاش کرنے کی، میں نے بھی اس کی ہیلپ کی، لیکن وہ عورتوں کے قریب جائے گا بھی تو واپس لوٹ جائے گا۔ نایاب کی بات پر مسکراتے عاشر نے اسے تسلی بخش جواب دیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔